مولانا عبدالعزیز آسم صاحب دے مدرسے دا سالانہ اجتماع ہے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، حضرت مولانا محب اللہ سمدانی صاحب، ایدہیں کو جلسہ ایدہیں پرانے سرد خانہ جامع اسلامیہ دے پیچھا امرین آنے دیتی سی، اور بعد نماز مغرب گدائی شریف دے اندر ایک بینک دے پچھلے پاسے گلی حافظ اللہ باز صاحب دی مسجد دے اندر حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب اور پیر غلام جعفر صاحب 18 ہزاری، اللہ نواز سرگانی صاحب، یہ حضرات تشریف کے ناسن اشتہار باہر لگے کھڑے پڑھ گن سو صدرات دے سامنے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز سیال صاحب صدرات دے سامنے سیکوں واضح و نصیحت فرمیسن، اور حضرت دے واضح تو بعد انشاءاللہ تو صدرات واسطے خیرات انتظام تمام ساتھی تبرک کھا کے بیسو۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده والناس اجمعین، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پہلے ملک کے مایہ ناز خطیب جناب ندیم صاحب آپ کے سامنے سیرت کی خوشبو آپ کو دے گئے ہیں۔ دیر کافی ہو گئی ہے، زیادہ دیر تک آپ حضرات کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے تقریر زیادہ نہیں کرنی، میں چند منٹوں میں ایک آدھ بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم سارے مل کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ ذکر کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ لنگر کھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو ایک نظام دیا، ایک آئین دیا، زندگی گزارنے کے طریقے دیے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عالم کے اندر بالکل اندھیرا تھا۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا، آگے کانٹا پڑا ہے، آگے سانپ ہے، بچھو ہے، جہاں چاہتا ہے پاؤں رکھ دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہاتھ ملا دیتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے۔ یہ انسانیت جہالت کے اندھیرے میں نقصان اٹھا رہی تھی، جہنم کا راستہ چل رہی تھی۔
دنیا میں بدامنی تھی، دنیا میں انصاف تلاش کرنے سے نہیں ملتا تھا، دنیا میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھائے جا رہا تھا۔ اللہ کو اس سرزمین پر ترس آیا اور اپنا محبوب بھیج دیا، اور محبوب کو ایسا نظام دیا جس میں انصاف بھی ہے، جس میں خیر خواہی بھی ہے، جس میں ایثار بھی ہے، جس میں ہمدردی بھی ہے، جس کے اندر دنیا میں رہنے کے طریقے بھی ہیں، جس میں اولاد پر شفقت بھی ہے، جس میں بڑوں کا ادب بھی ہے، جس میں اللہ کی پہچان بھی ہے، جس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھی ہے۔ الحمدللہ وہی معاشرہ جس معاشرے میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کسی کی کوئی پہچان نہیں تھی، اللہ کے نبی نے 23 سال میں اس معاشرے کو ایسا مقدس بنا دیا کہ سارا دن ایک آدمی کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں سے پہلے پڑوسیوں کو پوچھتا ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی بھوکا پڑا ہو تو پہلے میرا پڑوسی کھائے گا پھر میرا بچہ کھائے گا۔ یہ نظام کون لایا؟ آپ بولے تھکے ہوئے ہیں، یہ نظام کون لایا؟ اللہ کے نبی لائے۔ دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، دانشور جمع ہوتے ہیں، اسمبلیوں کا اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں قوانین بناتے ہیں کہ لوگ دنیا میں سکون کی زندگی گزاریں، خوشحال ہو جائیں، پرسکون وقت گزاریں۔ اللہ کی قسم، کائنات کے جتنے انسان بھی اس دنیا میں بیٹھ کر انسانوں کی فلاح و بہبود کے طریقے سوچتے ہیں، ان کو کچھ عرصے کے بعد اپنے طریقے بدلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو طریقہ کار دیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کسی ایک طریقے کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قیامت کی صبح ہو جائے گی، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، یہی قانون ان کے لیے کافی ہے۔ قیامت تک اگر کوئی شخص اس اصول کو، اس قانون کو اپنی زندگی میں، خاندان میں لاگو کر لیتا ہے، وہ خوشحال بھی ہے، پرسکون بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مسجد میں حاضری بھی دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بظاہر ان کا نقشہ دین داروں والا ہے، مگر زندگی ان کی بے سکون ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ دین داری کے نقشے میں نظر آتے ہیں لیکن زندگی ان کی بے سکون ہے، وہ دین کے تمام اصولوں پر عمل نہیں کر رہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دل میں بٹھا لینا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھینک دینا۔ ایک مریض ایک طبیب کے پاس گیا، اس نے ایک نسخہ لکھ کر دیا جس میں 10 اجزاء تھے۔ کتنے؟
10 اجزاء، یہ چیز بھی خرید کر لینا، یہ بھی خرید کر لینا، یہ بھی لے لینا، یہ بھی لے لینا، یہ 10 اجزاء ملا کر کوٹ لینا، صفوف بنا لینا، صبح شام استعمال کرنا، اللہ اس بیماری سے آپ کو نجات دے دیں گے۔ نسخہ لے کر آیا، نسخے پر توجہ ڈالی، ان میں 5 چیزیں سستی تھیں، 5 مہنگی تھیں۔ اس نے کہا اتنا مہنگا سودا کون خریدے؟ 5 سستی چیزوں کو لے کر صفوف بنا لیا، 1 مہینے تک استعمال کرتا رہا، بیماری میں کوئی شفا نہیں آئی۔ شکایت لے کر طبیب کے پاس گیا، کہا حضور والا آپ نے نسخہ دیا، میں نے بازار سے خرید کیا، صفوف بنائی، 1 مہینہ استعمال کیا، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ طبیب کا قصور ہے، طبیب کے نسخے کا قصور ہے، یا مریض کا قصور ہے؟ مریض کا قصور ہے۔ اسلام ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اظہار غم کا طریقہ بھی دیتا ہے، نبی کا دین ہمیں تجارت کرنے کے اصول بھی دیتا ہے، نبی کی شریعت ہمیں حکومت چلانے کے اصول بھی دیتی ہے۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو محمدی ہوتے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں تو یورپین ہوتے ہیں، ایسے ہے۔ ہم جب حکومت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم محمدی شریعت کو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم یورپ کا کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی رشیا کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی چائنا کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی فرانس سے کوئی اصول لے کر آتے ہیں۔ ہماری حکومت کے اصول محمدی شریعت کے خلاف ہے، بازار کی تجارت محمدی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہم وہی شریعت جو 10 سال اللہ کے نبی نے مدینے میں نافذ کرتی تھی، جو 40 سال خلفائے راشدین نے نافذ کرتی تھی، اگر ہم اس کو 100% لے لیں تو انشاءاللہ وہی بہار آج بھی ہے۔ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، محمد کی شریعت زندہ ہے۔ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میٹھا میٹھا لے لیتے ہیں، کڑوا کڑوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم پوری شریعت کو لے لیں تو وہی سکون جو صدیق کو ملا تھا، جو فاروق کو ملا تھا، جو عثمان کو ملا تھا، جو بلال کو ملا تھا، جو عبداللہ کو ملا تھا، جو عبداللہ بن عمر کو ملا تھا، جو 7 لاکھ صحابہ کو ملا تھا، آج اس امت کے لیے وہی سکون موجود ہے۔ اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کے صحابہ کسی ضلع میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، جب وہاں سے اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ کرتے تو اس علاقے کے غیر مسلم ہاتھ باندھتے تھے کہ آپ کی تجارت سے ہمیں بڑا مزہ آیا ہے، یہی اصول ہمیں بھی سکھا کے جاؤ۔ ایک صحابی کی تجارت نے پورے ضلع کی کایا پلٹ دی۔
اس لیے کہ اس میں محمدی خوشبو تھی۔ یہ اصول اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ جو بیٹھ کر اصول بناتے ہیں ان کو حال کا پتہ ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو ضابطہ حیات اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے وہ اللہ حال کو بھی جانتا ہے، آنے والے زمانے کو بھی جانتا ہے، ساری قوموں کو جانتا ہے۔ اس نے جو اصول دیے ہیں وہ لا ریب ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو ہمارا معاشرہ جنتی بن جائے، ہمارے خاندان میں آ جائیں تو خاندان جنتی بن جائے، انفرادی زندگی میں آ جائے تو انفرادی زندگی جنتی بن جائے۔ ایک آدمی نے مجھے آپ پر ترس بھی آ رہا ہے، آپ کو میرے اوپر ترس آ رہا ہوگا کہ 11 بجے کے بعد سٹیج پر بیٹھا ہوں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے کہ جو کچھ آپ گھر سے کھا کر آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ لنگر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو چند منٹ اور بھی میں بول لیتا ہوں، اگر اجازت نہیں دیتے تو ذکر کر لیتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کو، اجازت ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں نے تو آپ کو عاشق پایا ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، عشق رب مصطفیٰ بھی ہے، اور یہی دو عشق جنت میں لے جائیں گے، یہی دو محبتیں انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے، اپنے محبوب کی محبت بھی دے، اور محبت دے تو سچی محبت دے، زبانی کلامی نہ۔ زبانی کلامی تو بہت سارے عاشق پھرتے ہیں، اللہ ہمیں سچی محبت دے جو دل میں ہو۔ ایک یہودی اور ایک حضرت علی کا آپس میں ایک زنا کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا میری ہے، یہودی نے کہا میری ہے۔ اور یہ زمانہ وہ ہے جب حضرت علی امیر المومنین ہیں، وزیر اعظم ہیں۔ یورپ والے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے، غیر مسلموں کا خیال نہیں رکھتے۔ آؤ میں علی کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں جس کی جوتیوں میں ہم بیٹھنے والے ہیں۔ یہودی ہو کر وزیر اعظم پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زنا میری ہے۔ علی نے کسی پولیس والے کو نہیں کہا کہ اس سے زنا چھین لو اور جیل میں ڈال دو۔ حضرت علی نے کہا تیرا اور میرا فیصلہ ہمارا قاضی کرے گا۔ قاضی مقرر تو علی نے کیا ہوا تھا، قاضی فیصلہ کرے گا۔ اسلام یہ انصاف بتاتا ہے۔ قاضی کے پاس پہنچ گئے، قاضی نے کہا حضرت علی سے کہ جناب اپنے گواہ پیش کرو، اگر زنا آپ کی ہے تو گواہ لاؤ۔ انہوں نے 2 گواہ پیش کیے، لیکن ان میں ایک گواہ آپ کا بیٹا تھا۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا۔ زنا اٹھا کر یہودی کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت علی نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنے ماتحت قاضی کا فیصلہ قبول کیا، کہا بالکل مجھے قبول ہے، زنا یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی جب عدالت سے باہر آیا علی کے قدموں میں گر گیا، کہا علی المرتضی زنا آپ کی ہے میری نہیں ہے۔
زیرہ میری نہیں ہے، زیرہ آپ کی ہے۔ میں تو آپ کے انصاف کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کا ماتحت قاضی میری رعایت کرتا ہے یا آپ کی رعایت کرتا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسلام میں انصاف ہے، زیرہ بھی لا جاؤ، مجھے کلمہ بھی پڑھا دو۔ اللہ کی قسم، آج اگر ہم وہی محمدی شریعت اپنے معاشرے میں لائے تو دنیا دوڑ دوڑ کر اسلام میں داخل ہوگی۔ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو ہمارے گلاس کو بھی نیل لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیشنوں پر گلاس پڑے ہوتے ہیں نا، اس کو زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں لوگ گلاس اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کو باندھ رکھا ہے۔ اگر ہم شریعت کو مکمل اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زیارت کر کے لوگ کلمہ پڑھ دیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے تبلیغی بھائی انہی کو بھیجتے ہیں جو 100% شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کی شکل و شباہت، ان کا لین دین، انہوں نے بہت سارا ٹائم لگایا ہوا ہے۔ یہ جب کسی اسٹیشن پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کی اذان سنتے ہیں۔ بہت سارے خوش قسمت کلمہ پڑھ دیتے ہیں کہ جس محمد کی اذان اتنی خوبصورت ہے وہ محمد کیسا ہوگا، اس کی شریعت کیسی ہوگی۔ قاری عبدالباسط روس میں، چائنا میں کئی دفعہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے گیا، اس کی تلاوت سن کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ قرآن کی تاثیر ہے، اس شریعت کی تاثیر ہے۔ ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے اسلام میں آنے کے لیے۔ اگر ہم شریعت کے اوپر آ جائیں، محمدی قانون کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، تو انشاءاللہ بہت جلد پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا اور جگہ جگہ اسلام کے نعرے لگ جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں اس سے زیادہ آپ حضرات کو بٹھاتا نہیں ہوں۔ آپ کی چہرے کی بشاشت تو مجھے دعوت دے رہی ہے کہ بولتے رہو، لیکن میں مناسب نہیں سمجھ رہا۔ آپ روزانہ جلسے سنتے ہوں گے، سیرت النبی کے جلسے ربیع الاول میں ہوتے رہتے ہیں، آپ مختلف جلسوں میں جاتے ہوں گے، تو روزانہ مناسب نہیں ہے آپ کو بٹھانے کا۔ صرف آپ سے آخر میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے دل میں یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ ہاتھ نہیں اٹھواتا میں کہ کوئی جوش میں اٹھا دے اور کل کو نہ پڑھے۔ دل میں اللہ سے عہد کریں کہ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے نماز کو قابو کر لیا نا تو دوسرے دین پر بھی اللہ چلا دے گا، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے، اس کو امتیاز حاصل ہے۔ سب سے پہلے آسمان سے عقائد کے بعد جو اللہ کا حکم نبی پہ اترا ہے وہ نماز ہے۔ معراج والی رات نماز آئی، زکوٰۃ بھی بعد میں آئی، حج بھی بعد میں آئی، روزے بھی بعد میں آئے، بہت سارے احکامات بعد میں آئے،
سب سے پہلے نماز آئی، اس لیے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سارا دین ٹھیک ہو گیا۔ اور میں حدیث میں جب غور کرتا ہوں تو دل آج کا رکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر دنیا میں جتنے بھی احکام اتارے وہ زمین پر اتارے، فرش پر اتارے۔ آپ کبھی مدینے میں بیٹھے تھے، کبھی مکے میں کھڑے تھے، کبھی طائف میں چل رہے تھے، کبھی کسی علاقے میں تھے، سارے احکام زمین پر آئے، لیکن جب نماز کا نمبر آیا اللہ نے محبوب کو عرشوں پہ بلایا اور بطور تحفے کے عطا فرمائی۔ جب وہاں سے نماز لے کر اللہ کے نبی آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کتنی نمازیں لے کر آئے ہو؟ فرمایا 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، ایک چکر لگاؤ، کم کراؤ۔ محبوب نبی دوبارہ گئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے، 10 نمازیں اور کم ہو گئی۔ پھر چکر لگایا، 10 نمازیں اور کم ہو گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ حساب لگا رہے ہو؟ 20۔ پھر چکر لگایا، 10 اور کم ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ 10۔ پھر چکر لگایا تو 5 کم ہو گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ آپ کو جو بات میں نے بتانی تھی وہ اب بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے جب یہ آ رہے تھے تو پیغام دیا، فرمایا یہ 5 نمازیں لے جاؤ، آپ بھی ادا کرو، آپ کی امت بھی ادا کرے۔ میں نے جو 50 لازم کی تھی میں نے اس میں تبدیلی نہیں کی، پڑھیں گے 5 سوا 50 کا دوگا۔ کیا کمال ہے اللہ کی رحمت کا۔ پڑھتے 5 ہیں، ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ 50 کا۔ پھر وہاں سے آواز آئی، فرمایا محبوب اپنی امت کو یہ خوشخبری بھی دے دینا، میرا یہ اصول تمام عبادات کے لیے ہے، ایک نیکی کریں گے تو 10 لکھو گا۔ نیکی ایک کریں گے اور لکھوں گا کتنی؟ 10۔ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی تک نیکی کی نہیں ہوتی، تو اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ تو کر لیا ہے، ایک نیکی تو لکھ دو۔ یہ نیکیاں لکھنے والا بیٹھا ہے نا، ایک نیکی ارادے پر لکھ لی جاتی ہے، اگر نیکی کر لیتا ہے تو ایک کی 10 لکھی جاتی ہے۔ اور سنو، وہاں سے آواز آئی، میرے محبوب اپنے امت کو یہ بھی خوشخبری دے دینا، اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں، وہاں ایک گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی تو ایک لکھ لی جاتی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو 2 فرشتے ہیں، ان میں سے دائیں کندھے والا امیر ہے، یہ اس کا مامور ہے۔ جب آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں برائی لکھ لوں، یہ کہتا ہے نا ابھی اس نے برائی کی تو نہیں ہے، نہ لکھو۔ جب برائی کر لیتا ہے تو ایک کی ایک لکھی جاتی ہے،
नेकियां कितनी थी? 10। गुनाह एक का एक। अल्लाह ने मेराज वाली रात अपने महबूब की रहमत से झोली भर दी और उम्मत के लिए खुश करके भेजा। हमें चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को, आपकी लाई हुई शरीयत को अपने माशरे में लागू करें, अपने मुल्क में लागू करें, अपने घर में लागू करें, अपने जिस्म पर लागू करें और फिर बहारें देखें कि अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा शरीफ पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसको जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसका नाम शौक से लेता है। हम सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान ने हमें खुद बताया है कि जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। तो फिर आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप जरा जज्बे के साथ कहें इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। अल्लाह 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 Allah, 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 Allahu, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि जिक्र के बाद थोड़ा सा मुराकबा भी करते हैं, आंखें बंद करके दिल पर तवज्जो डालकर ये तसव्वुर जमाएं कि अल्लाह की रहमत
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ہو کر ہمارے دلوں میں آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما۔ مجھ سے پہلے جو علماء بیان کر چکے ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس فقیر نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی ہیں اللہ قبول فرما، غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ کافی دیر سے تیرے محبوب کی سیرت سننے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، ایک ایک لمحہ قبول فرما، ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اس مدرسے کو قبول فرما۔ جتنے بچے یہاں قرآن پاک ناظرہ یا حفظ کر رہے ہیں سب کو کامیاب فرما۔ اس پورے شہر ڈیرے میں جتنے بھی ادارے ہیں اے اللہ سب کو کامیاب فرما۔ اللہ پورے ملک میں پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب فرما۔ جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے دینی سلسلے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کو خوشحال فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی ایٹمی قوت کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کو امن نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں کی غربت دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، برادریوں میں جہاں جھگڑے ہیں محبت پیار عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ اپنے دلوں میں دعائیں اور مرادیں لے کے بیٹھے ہیں اپنے محبوب کے صدقے ذکر کی برکت سے ان کی ساری مرادیں پوری فرما، ساری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔